بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر پر آمون ہوتب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ آمون ہوتب چارم کہلاتا تھا۔ آمون کا مطلب خدا ہوتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ ایک رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیوں کو 7 کمزور اور لاغر گائیوں نے نگل لیا۔ پھر دوسری رات بادشاہ نے ایک خواب اور دیکھا۔ یہ بھی پہلی رات کی طرح عجیب خواب تھا۔ اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 خوب پکی اور بھری ہوئی بالیاں ہیں، جنہیں 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ دونوں خواب معمولی خواب نہیں، بلکہ اس کا کوئی مطلب ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میری خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ پورے شہر کے جادوگر اور معبر اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے کہا میری خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ وہ تمام معبر اور جادوگر دن رات بادشاہ کے خواب کی تعبیر جاننے میں لگے رہتے، پر وہ کامیاب نہ ہو پاتے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان معبروں اور جادوگروں کو زندان میں ڈلوا دیا اور کہا جب تعبیر معلوم ہو جائے تب ہی آزاد کیا جائے گا۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے ساقی وہ بھی زندان سے رہائی پا کر آیا تھا۔ جب وہ زندان میں تھا اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کروائی، اور وہ تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو اس نیک انسان کا نام یوسف بتایا، تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس کے پاس جاؤ اور میری خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ جب وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا اے میرے سچے اور نیک دوست، اس وقت میں آپ کے پاس بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ پورے شہر کے سب جادوگر اور معبر اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ میں جانتا ہوں اس خواب کی تعبیر آپ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنا تو بتایا اس خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 7 سال کے بعد تمہارے ملک میں شدید قحط پڑے گا، اور اسی دوران میں تمہارا سارا غلہ ختم ہو جائے گا۔ 7 دبلی گائیوں کے 7 موٹی گائیوں کو کھانے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا کہ خواب کے دوسرے حصے میں دراصل اس قحط سے بچنے کی تدبیر بتائی گئی ہے کہ تم لوگ ابھی سے اس آنے والے قحط سالی کے لیے گندم محفوظ رکھو، اور اس کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوشوں میں ہی رہنے دو۔ اس طرح گندم کو کیڑا نہیں لگے گا۔ پھر قحط کے دنوں میں اس محفوظ شدہ گندم کو استعمال میں لایا جائے اور بچت سے کام لیا جائے۔ پھر اس 7 سال کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جب خوب بارش ہوگی، قحط کی صورت ختم ہو جائے گی، ہر طرف فصلیں لہلائیں گی اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یوں قحط کے 7 سال یعنی خشک خوشے ذخیرہ شدہ بھرے ہوئے خوشوں کو کھا جائیں گے۔ یہی تعبیر ہے تمہارے بادشاہ کی۔ اس شخص کو خواب کی تعبیر اس قدر اچھی لگی کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اجازت چاہی اور فوراً بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر خواب کی تعبیر کہہ سنائی۔ بادشاہ بھی اس تعبیر سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا یہ بالکل درست تعبیر ہے، اس سے بہتر خواب کی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بادشاہ بہت حیران ہو کر کہنے لگا اس قدر قابل آدمی زندان میں کیوں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ عزیز مصر نے 12 سال قبل ایک جھوٹے مقدمے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لانے کا حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ بادشاہ نے الزام لگانے والی عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ یوسف تو بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں، ہم نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ زندان سے باہر آئے، بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو دل سے مان چکا تھا۔ اس نے کہا بلا شبہ
آج کے دن سے آپ ہمارے نگاہوں میں بڑے رہنما اور امانت دار ہیں۔ آپ جیسے شخص کو آنے والے کڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ اپنی مملکت کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں امانت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں، اور میرے پاس میرے رب کا دیا علم بھی ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں عزیز مصر بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔